أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاتحہ تھی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس کے بعد قرآن کے سورہ البقرہ شروع سے آیت نمبر 5 تک کی تلاوت ہوئی. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اس کے بعد سورہ البقرہ کا ترجمہ شروع سے آیت نمبر 5 تک. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. دراصل سورہ فاتحہ جو ہے، فاتحہ معنی ہوتا ہے شروع، اسی سے افتتاح بنا ہے. جیسے ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں شبھارمبھ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے. یعنی جب بھی شروعات ہو کسی چیز کی تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے، پھر اللہ کی تعریف بیان کی جائے، تب اللہ سے مانگا جائے. تو قرآن شریف میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ اس طرح اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں.
اور سورہ فاتحہ جو ہے بندوں کی طرف سے دعا ہے، اور پھر سورہ البقرہ سے لے کر اور قل اعوذ برب الناس تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا جواب ہے۔ جیسا کہ بتایا جا رہا، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اس میں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے اس قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو بتا دیا تھا کہ بہت سے عالم ہیں، 3 عالم نہیں ہیں، 3 لوک نہیں ہیں، بلکہ بہت سے عالم ہیں۔ جو تمام کائنات کا رب ہے، اگر ایک ہی دنیا ہوتی ہے، ایک ہی عالم ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا الحمدللہ رب العالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے فرما دیا تھا رب العالمین، تمام عالم کا رب ہے۔ سائنس والوں نے بھلے ہی اب 100-200 سال کے اندر بتایا ہو کہ بہت سے عالم ہیں، لیکن قرآن نے 1400 برس پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم جو ہے یہ مبالغہ کے صیغہ میں بات بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کو اگر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا وہ گورا ہے، لیکن اس سے جب پیٹ نہیں بھرتا تو کہہ دیتے بڑا گورا اور چٹھا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز لمبائی میں زیادہ ہو تو کہتے ہیں اسے لمبا، اور جب اسے پیٹ نہیں بھرتا تو کہتے لمبا اور تڑنگا۔ اسی طرح سے سخی اور داتا، سخی کے بعد داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ رحیم ہے، اتنا رحمان ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس قیامت کے دن، حساب کتاب دن کا بھی مالک ہے۔ پہلے بھی مالک تھا، آج بھی ہے، اور روز جزا کا بھی اس میں بتا دیا گیا مالک ہے۔ رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں بتا رہا ہے، اس طرح ہمارے بندے اپنے خالق و مالک سے دعا کیا کریں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے بندے اس طرح دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ اپنے خالق اور مالک سے اس طرح دعا کیا کریں۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ بندوں کی طرف سے ہے دعا، سورہ فاتحہ، اور پھر اس دعا کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا سورہ البقرہ سے لے کر اور قل اعوذ برب الناس تک۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ہر چیز جو ہے بالکل سچ ہے، پکی بات ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد بتایا گیا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہے تو یہ اللہ کی کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہے تو یہ اللہ کی کتاب جس کی ساری باتیں پکی اور سچی ہیں، ہے تو یہ اللہ کی کتاب، لیکن اس کتاب سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت وہی لوگ پا سکتے ہیں جن میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں۔ 6 چیزیں۔ پہلی چیز غیب پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، اور یہ غیب پر ایمان لانا ہے، نماز قائم کرنا ہے،
اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جو کتاب نازل کی گئی یہ قرآن، اس پہ ایمان لانا ہے، اور جو پہلے کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور پھر وہ اولئک هم المفلحون یعنی وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور آخرت پر یقین رکھنا ہے، اس کے بعد وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ہے تو کتاب اللہ کی طرف سے بالکل سچی اور پکی بات، لیکن اس میں فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو 6 چیزوں پر ایمان لائیں۔ جو بتایا کہ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، تو پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل برائیوں سے بچنا چاہتے ہوں، بھلائی اور برائی میں تمیز کرنا چاہتے ہوں، برائی سے بچنا چاہتے ہوں اور بھلائی کے طالب ہوں، ایسے لوگوں کو پرہیزگار کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ 6 شرطیں ہیں، جو 6 شرطیں پر اگر ایمان ہے تو پھر وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد یہ ہے کہ انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں، جیسے کہ اللہ کی ذات، صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، لیکن یقین ایسا کرنا چاہیے کہ واقعی میں یہ سب کچھ ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں غیب۔ نمبر 1 غیب پر ایمان لانا، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ پڑھنا کیا؟ اپنا کام سے جہاں چھٹی ملی گھر میں اپنے جان نماز بچھایا اور فوراً نماز پڑھ لیا۔ اور قائم اسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہو، اس پر وقت مقرر کے ساتھ اذان پکاری جائے، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اسے قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو دوسری شرط ہے نماز قائم کرنا۔ ظاہر ہے مسجد کی طرف اشارہ ہے۔ مسجد مانے سجدہ کرنے کی جگہ۔ دوسری شرط ہے نماز قائم کرنا، اور تیسری شرط ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو رزق کا مطلب صرف گیہوں، چاول، دانہ اور روٹی اور اناج اور جو بھی روپیہ پیسہ ہی رزق نہیں ہے۔ جو بھی رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کیا جائے۔ آنکھیں بھی رزق ہیں، اس کی راہ میں دیکھا جائے۔ ہاتھ بھی رزق ہیں، اس کے حکم کے مطابق ہاتھوں کو چلایا جائے۔ پاؤں بھی رزق ہیں، ذہنیت بھی رزق ہے، دماغ بھی رزق ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سوچا جائے۔ دل اور دماغ رزق ہے، جس سے اللہ خوش ہو وہ چیزیں سوچی جائیں۔ جو رزق اللہ نے دیا ہے، لکھنے کی قابلیت ہے تو پھر یہ بھی رزق ہے، اس کی تعریف میں لکھا جائے۔ بولنے کا اگر فن ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اللہ خوش ہو اللہ تو وہ لفظ بولے جائیں۔ تمام چیزیں جو اللہ نے دیا سب رزق ہے، اس میں سے خرچ کیا جائے۔ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، یعنی جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی پہلے مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد میں تمام انسانیت۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چوتھی اور پانچویں شرط ہو گئی۔ اور چھٹی شرط ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہم ایک دن اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، اسی کے حساب سے ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا یا جزا دے گا۔ ایسی جب چیزیں ہوں گی، جب 6 چیزوں پر ایمان ہوگا تو اللہ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ اپنی رب کی طرف سے راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ کے بندوں کی طرف سے ہے، اللہ سے دعا مانگیں اس طرح۔ اور پھر سورہ البقرہ جو ہے یہ اسی سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ اب جواب کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جیسے اللہ نے یہ سورہ فاتحہ نازل فرمایا کہ ہمارے بندے جو ہیں اپنے اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا کیا کریں، تو دعا میں سب سے پہلے جھٹ ایسا نہیں کہ ہم اپنی دعا کی فرمائش کر دیں۔ سب سے پہلے جس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، جو سب سے بڑا دعاؤں کا سننے والا ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، تعریف بیان کی جائے۔ اور تعریف یعنی اللہ کے لیے تعریف، کائنات کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز اس سے دعا کا جواب دیا ہے، جو ہمارا بندہ مانگ رہا ہم سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہیں سے شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہے ہمارے بندے نے جو دعا مانگا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ یہ ہے جو الف لام میم سے لے کر اور قل اعوذ برب الناس تک بتایا گیا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر بندے نے کیا دعا مانگا تھا اللہ سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام والے لوگ کون ہیں؟ تو اسی میں دیکھو، اسی کے اندر انعام والے لوگ ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آدم علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بہت سارے حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام، یعنی بہت سے پیغمبر علیہ السلام کی فہرست ہے۔ قریب قریب 26 پیغمبر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تو انعام والے لوگ ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام والے یہ لوگ ہیں، اللہ فرما رہا ہے اس میں دیکھو غور کرو، یہ ہیں۔ پھر جو انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، تو انعام فرمانے والوں کا بھی اسی قرآن کے اندر ذکر ہے، اور جو معتوب نہیں ہوئے انہی کا ذکر ہے، حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، تو اب بھٹکے ہوئے کا جب ذکر آیا وَلَضَّالِّينَ، تو بھٹکے ہوئے پھر کون لوگ ہیں؟ تب پھر بھی یہی 30 پاروں میں دیکھو بھٹکے ہوئے کون لوگ ہیں؟ نمرود ہیں، فرعون ہیں، حامان ہیں، ابو لہب ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کی بھی کہانی ہے، قصے ہیں۔ تو خاص کر کے یہ قرآن جو ہے یہ 30 پاروں میں، پارا مانے ہوتا ہے ٹکڑا، پارا مانے ٹکڑا، اور سی مانے ہوتا ہے 30، پارا مانے ٹکڑا، سی پارا مانے پورا قرآن، سی پارا مانے پورا قرآن۔ تو 30 پاروں کے اندر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ انعام والے کون لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے کون لوگ ہیں۔ اور قرآن کا جو معاملہ ہے تو سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو جتنی سورہ ہے، سورہ البقرہ سے قل اعوذ برب الناس تک، سورہ فاتحہ ہے بندوں کی طرف سے دعا، اور پوری قرآن پھر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا جواب۔ ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ترجمہ کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو ہم لوگ اندھیرے میں رہیں گے، عمریں چاہے 70 سال کی ہو جائے چاہے 80 سال کی، اگر قرآن ترجمہ سے نہیں پڑھا گیا ہے تو کچھ نہیں معلوم ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں سے روکا اور کیا چیز کرنے کو کہا۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم دنیا بھر کی بہت ساری کتاب، رسالے، پترکا، اخبار سمجھ بوجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کتاب قرآن کو گونگے اور بہروں کی طرح جو ہے کیوں اسے پڑھتے ہیں اور بلکہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم اب سب کو، ساری انسانیت کو اپنی اس قرآن کو ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔